احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ ہجرت سے 5 سال یا 6 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت کی 2 سپر پاور جن کو روم اور فارس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے لقب تھے کیسر و کسریٰ۔ کیسر یہ روم کا لقب تھا اور کسریٰ یہ فارس کا لقب تھا۔ یہ اس زمانے کی 2 سپر پاور تھیں، اور ان کی حکومت اور سلطنت یوں سمجھیے کہ آدھی دنیا پر اس زمانے میں روم اس کی سلطنت قائم تھی، اور آدھی دنیا پر فارس کی سلطنت قائم تھی۔ روم کے لوگ اہل کتاب تھے اور فارس کے لوگ مجوسی تھے، آگ پرست تھے، اور یہ شرک کرنے والے تھے، مشرک لوگ تھے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں سپر پاور آپس میں ان کی جنگ ہوئی، روم والے اور فارس والے ان کی آپس میں ایک مقام پر جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں مشرکین مکہ نے سپورٹ کی اپنے ہم مذہب لوگوں کو، جو کہ مشرک تھے، فارس کے لوگ۔ آگ کو پوجنے والے تھے، یہ بتوں کو پوجنے والے تھے، اس لیے یہ ان کے سپورٹر بن گئے۔ اور اس کے مقابلے میں مکہ مکرمہ میں جو دوسری جماعت تھی وہ مسلمانوں کی تھی۔ مسلمان سپورٹر بنے اہل کتاب کے، روم والوں کے۔ حالانکہ مسلمان مقابلے میں اگر دیکھتے ہیں تو فارس مشرک لوگ بھی ان کے مقابل تھے، اور روم والے اہل کتاب بھی مقابل تھے، لیکن جو دونوں لڑائی کرنے والے تھے، دونوں اس زمانے کے سپر پاور تھے، اس میں چونکہ جو روم والے یہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب کی اور مسلمانوں کی کافی چیزیں مشترک تھیں، اس لیے مسلمانوں نے اس زمانے میں سپورٹ کی اہل کتاب کو، روم والوں کو۔ اب جب جنگ ہوئی، یہ جو اہل کتاب، یہ روم والوں کو اور فارس والوں کے درمیان جنگ تھی، یہ ملک شام کی ایک مقام تھا ازرعات اور بصرہ، ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی یہ۔ اور اس جنگ میں مشرکین مکہ نے مکمل سپورٹ کی فارس والوں کو، اور ایمان والوں نے مکمل سپورٹ کی روم والوں کو۔ اب کیا ہوا کہ فارس والوں نے رومیوں پر غلبہ حاصل کر لیا، جو مشرک لوگ تھے وہ اہل کتاب پر فاتح ہو گئے، اور انہوں نے یہ علاقے ان سے چھین لیے۔
یہاں تک کہ ان کا ایک بہت بڑا شہر تھا اس زمانے کا، قسطنطنیہ، وہ بھی فارس کے لوگوں نے ان سے چھین لیا۔ اب مشرکین مکہ چونکہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہے تھے فارس کے لوگوں کو، اور مسلمان سپورٹر تھے رومی لوگوں کے، تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لو جی، ہم جن کے سپورٹر تھے وہ جیت گئے ہیں، ہماری پارٹی جیت گئی، ہماری جو سپر پاور تھی وہ جیت گئی ہے، اور آگے ان قریب ہم تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے اور ہم تم سے بھی جیت جائیں گے۔ مسلمانوں کو یہ باتیں برداشت نہ ہوئیں کہ یہ اسلام کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ دو چودھری، دو اس زمانے کے سپر پاور آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، اسلام کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ بہت پریشانی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورہ روم نازل فرمائی۔ یہ سورہ روم کی ابتدائی آیات، ان کے اندر یہ اس بات کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو خبر مسلمانوں کو دی کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ روم والے مغلوب ہو گئے ہیں اور فارس ان پر غالب آ چکے، فاتح بن چکے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن آگے ایک خوشخبری سن لیجئے مسلمانوں کہ آگے کچھ عرصے کے بعد ایک وقت قریب آنے والا ہے کہ یہ رومی لوگ ان پر غالب آ جائیں گے، فارس والوں پر، اور جس دن یہ غالب آئیں گے اس دن مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے بھرے مجمع کے اندر جا کر اعلان فرمایا کہ خوشی کے دن تمہارے ختم ہو گئے، یہ جو تم شور مچا رہے ہو یہ وقتی شور ہے، ان قریب روم والے غالب آئیں گے اور مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ انہوں نے اور مذاق اڑانے شروع کر دی، کہتے یہ کیسے ہوگا؟ جس طرح پہلے فارس کے لوگ جیت گئے دوبارہ جیت جائیں گے۔ مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا ابی بن خلف، اس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ واقعی رومی غالب آئیں گے تو ہم اس بات پر شرط رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس زمانے میں ابھی تک شرط حرام نہیں ہوئی تھی، یہ جو شرط اور جوا ہے اس کی حرمت آ کر نازل ہوئی مدینہ طیبہ میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شرط رکھ لی 10 اونٹ کی، اور مدت لکھوا دی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر رومی لوگ فارس پر غالب آ جائیں گے، اگر غالب نہ آئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، اگر غالب آ گئے 10 اونٹ تم دو گے۔ غالب نہ، رومی لوگ غالب آ گئے تو ابی بن خلف یہ دے گا 10 اونٹ، اور اگر رومی لوگ غالب نہ آئے، فارس والے ہی غالب رہے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 10 اونٹ دیں گے۔ یہ شرط رکھنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ حضور میں نے یہ شرط رکھ دی۔ قرآن پاک کی صداقت پر یقین تھا۔ قرآن پاک میں آ گیا کہ فی بضع سنین، چند برسوں کے اندر یہ واقعہ پیش آئے گا کہ جناب یہ رومی لوگ غالب آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، قرآن پاک میں جو لفظ آیا نا وہ آیا بضع سنین، چند سالوں میں، اور بضع کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک۔ آپ اپنی شرط کے اندر تبدیلی کروا کے آئیں، ان کو کہیں کہ 9 سال کی مدت لکھیں، 3 سال کی بجائے 9 سال کی مدت لکھیں، اور 9 سال کی مدت کے ساتھ ساتھ آپ شرط دوسری بھی بڑھا دیں کہ 10 اونٹ کی بجائے اس کو کہو کہ 100 اونٹ لکھ لیں۔ چنانچہ معاہدہ رینیو کر لیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا ایسے ہی مدت 9 سال لکھوائی گئی۔ اس نے کہا لکھ دو، کوئی بات نہیں، 9 سال لکھ دو، اور 100 اونٹنیاں لکھ دو، 100 اونٹ رکھ دیے گئے شرط کے طور پر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپورٹ کر رہے ہیں رومی لوگوں کو، اگر یہ جیت گئے تو آپ یہ 100 اونٹ ہمیں دیں گے، اور اگر آپ کی پارٹی فارس والے جیت گئے تو ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ 9 سال کی مدت رکھ دی گئی۔
اب یہ واقعہ پیش آیا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کوئی 5 یا 6 سال پہلے. اب مدت اس وقت باقی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرما چکے تھے. ابی بن خلف کو پتا چلا کہ یہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، تو میری شرط اگر پوری نہ ہوئی تو کون اس کا ضامن ہوگا. لہذا یہ آگے ان کے پاس کہنے لگے کہ اپنی اس شرط پر کوئی ضامن مجھے دے کر جاؤ جو مکہ میں رہنے والا ہو اور مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ جب مدت پوری ہو تو یہ 100 اونٹ کون دے گا. اس کو اپنی بات پر بڑا فخر تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ضامن مقرر کیا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو ضامن مقرر کر دیا کہ یہ ضمانت دے گا، اور میں اس موقع پر نہ ہوا تو یہ آپ کو دے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے سن 2 ہجری میں. اس واقعے سے 7 سال کے بعد سن 2 ہجری میں جب عین اس موقع پر غزوہ بدر برپا ہوا، مکہ مکرمہ کے مشرکین اور مدینہ طیبہ میں مسلمان میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی فتح عطا فرمائی مشرکین مکہ پر. عین اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے رومی لوگوں کو فتح عطا فرما دی، فارس کے لوگوں کو. مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہو گیا. مسلمانوں کے لیے ایک تو اس لحاظ سے خوشی کا دن ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اور ایک اس لحاظ سے بھی خوشی کا دن ہو گیا کہ ان کی پارٹی جو تھی جس کو یہ سپورٹ کر رہے تھے وہ جیت گئی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رابطہ کیا مکہ مکرمہ میں. اس وقت ابی بن خلف یہ میدان بدر میں مارا گیا تھا. ان کے رشتہ داروں سے رابطہ کیا کہ جناب اب آپ اس شرط کو پورا کریں اور یہ 100 اونٹ دیں ہمیں. انہوں نے 100 اونٹ دے دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. چونکہ اس وقت تک ابھی یہ جوا شرط حرام نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صدقہ کر دو. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، ان کو صدقہ کر دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ابھی تک حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو پھر ان کو صدقہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ آنے والے وقت میں یہ چیز حرام ہونے والی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے یار غار خاص دوست رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات ہر ان چیزوں سے محفوظ تھے جو آنے والے وقت میں بھی حرام ہونے والی تھی. جس طرح شراب تھی، ابتدائی اسلام میں حرمت نہیں تھی، کچھ لوگ پی رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے، آپ تو محفوظ تھے ہی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان باتوں سے محفوظ رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع فرما دیا کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں، آگے صدقہ کر دیں. تو چونکہ اس وقت تک ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کے صدقہ کرنے کی بھی اجازت مل گئی اور صدقہ کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الروم ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں اس کے اندر. اس سورت کا نام سورہ روم اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کی آیت نمبر 2 میں روم کا لفظ آیا ہے، اس کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الروم رکھا گیا. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راز ہے، اس لیے واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو خوب جانتے ہیں. غلبت الروم، مغلوب ہو گیا روم والے، یعنی فارس والے ان پر غالب آ گئے. یہ جو فارس کے لوگ تھے ان کو کہتے تھے، یہ لوگ مجوسی تھے، آگ پرست تھے، ان کو کسرا کہتے تھے. اور جو رومی لوگ تھے ان کو کیسر کہتے تھے، قاف 2 نقطوں والا، یا سواد اور را، کیسر و کسرا، یہ 2 سلطنتیں تھیں اس وقت مین. یہ جو کسرا کے لوگ تھے، مجوسی لوگ، ان کی ہندوستان، چین، روس، یہ ساری جتنی ریاستیں ہیں، سارے پاکستان کے جتنے،
یہ سب جگہ پر اس وقت فارس کی حکمرانی تھی، کسرا کی۔ اور اس کے بالمقابل یورپ کے جتنے علاقے ہیں اور افریقہ کے جتنے علاقے ہیں اور مصر وغیرہ سارا، یہ سارے کا سارا رومیوں کے زیر خلافت تھا اور ان کی زیر سلطنت تھا یہ سارا علاقہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سلطنتوں کو اسلام سے پہلے آپس میں ٹکرایا اور ٹکرا کر ان دونوں کی طاقت کو ختم کیا۔ اب ان دونوں کی طاقت جب ختم ہوئی، پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کی جنگیں ان کے ساتھ ہوئیں الگ الگ۔ جو مشہور و معروف جنگ ہے فارس کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی، وہ جنگ قادسیہ ہے، اور جو کیسر روم کے لوگوں کے ساتھ مشہور و معروف جنگ ہے وہ جنگ یرموک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ان جنگوں کے اندر، اور کیسر و کسرا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور مسلمانوں کے علاقے بڑھتے چلے گئے۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گیا روم والے، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں۔ ادنا کا معنی ہوتا ہے قریب، یعنی مکہ مکرمہ سے قریب کی سرزمین میں۔ فارس والے دور تھے اور روم والے جو ان کا علاقہ تھا وہ مکہ مکرمہ کے قریب تھا، اور وہاں پر لڑائی ہوئی اور فارس والوں نے وہ علاقہ ان سے روم والوں سے چھین لیا۔ اس لیے قرآن نے کہا فی ادنی الارض، قریب والی زمین میں روم والے مغلوب ہو گئے۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ ان کے غلبے کے بعد سَيَغْلِبُونَ، انقریب غالب ہوں گے۔ یہ قرآن نے آگے خوشخبری دی۔ فی بِضْعِ سِنِین، چند برسوں میں یہ بات ہوگی۔ بِضْعٍ کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ، اللہ کے ہاتھ میں ہے امر، سب کام، من قبل، پہلے کے بھی، ومن بعد، بعد کے بھی۔ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہیں، اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں کہ سبب ہوگا تو چیز ہوگی، اگر سبب نہیں ہوگا تو چیز نہیں ہوگی۔ اللہ محتاج نہیں، انسان محتاج ہے، مخلوق محتاج ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں پہلے بھی اور اللہ کے ہاتھ میں بعد میں بھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن لوگ بڑے خوش ہوں گے، ایمان والوں کی خوشی ہوگی۔ اب خوشی ان کی 2 قسم کی ہوگی، ایک تو میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور دوسری مسلمانوں کی خوشی اس اعتبار سے ہو گئی کہ جن کے یہ سپورٹر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے ہوگا۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہیں، رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو یہ خوشی کا دن دکھائے گا، یہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ اور کیا فرمایا؟ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے جو وعدے قرآن پاک میں ایمان والوں سے کیے، اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن ایمان والا بندہ اور کافر بندہ جو بھی اللہ سے وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کے اندر کمی بیشی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے وعدے کے اندر کمی بیشی نہیں کرتا، اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا نہیں کرتے، اس میں زیادہ کافر لوگ ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی کے ظاہر کو، یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو بہت خوب جانتے ہیں کہ جناب کاروبار میں ترقی کیسے کرنی، دنیا کا نظام بہتر سے بہتر کیسے چلانا ہے، سب چیزیں معلوم ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ آخرت کے بارے میں غافل ہیں۔ دیکھیے اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم اصل باشندے ہیں آخرت کے، ہم دنیا میں ویزے پر آئے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہاں سے ویزا لے کر ایک آدمی آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، کسی بھی دوسرے ملک میں چلا جائے،
वहां पर वो वीजे पर होता है, उसकी रहायश नहीं होती वहां पर, वो किसी वक्त भी उसको वापस आना पड़ सकता है, वो किसी वक्त भी वापस भेजा जा सकता है या वो खुद वापस आ सकता है। इसी तरह हम दुनिया में मौजूद हैं एक वीजे पर, हम आखिरत के बाशिंदे हैं। दुनिया में किस लिए आए? आदमी बैरून मुल्क सफर क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए, अपने आप को, अपने खानदान को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सहूलतें, आराम देने के लिए हम दुनिया में क्यों आए? वीजा देकर अल्लाह ने क्यों भेजा दुनिया में? यहां पर कमाओ। लोग पैसा कमाने जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं आमाल कमाओ, नेकी कमाओ। वहां पैसा हासिल होता है, यहां नेकी हासिल होती है। वहां पैसा इकट्ठा करके अपने मुल्क में आते हैं, यहां नेक अमाल इकट्ठे करके आखिरत में अपने मुल्क में जाना। हम आखिरत के बाशिंदे हैं, दुनिया में वीजे पर आए हुए हैं और वीजे का कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए, मुद्दत का पता ही कोई नहीं किसी को। जैसे ही जिसकी मुद्दत खत्म होती है, अल्लाह कहते हैं जब अब वापस ले आओ इसको, इसका टाइम खत्म हो गया, इसने जितने अमाल करने थे कर लिए, अब उसको वापस बुला लिया जाता है। फिर वो देखता है अपने अमाल को, वो कहता है ओए होए अफसोस, मैंने तो सारा टाइम ज़ाया कर दिया। एक आदमी दुकान पर बैठा था और उसको किसी ने कत्ल कर दिया। वो अपने एक अजीज को बाद में ख्वाब में मिला, भाई क्या मामला हुआ? कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने बख्श दिया, अल्लाह ने मेरी बख्शिश तो कर दी, लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस हुआ कि मैंने दुनिया में कमाई कम की है, नेकियां बहुत कम कमाई हैं। जितनी नेकियां ज्यादा होंगी, जन्नत में ग्रेड उतना बड़ा होगा, जन्नत में महल उतने बड़े बड़े होंगे, उतना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन रहायश मिलेगी। ये आमाल दुनिया के, आखिरत में जाकर इनकी कदर पता चलेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया में वक़्त को ज़ाया ना करें, इसको कीमती बनाएं। एक एक लम्हे के अंदर हम आखिरत की तैयारी करें, नेक आमाल को हासिल करें। जिस तरह बंदा बैरून मुल्क जाता है और वहां जाकर 24 घंटे सोया रहे, मोबाइल पे गेमें खेलता रहे, तो पीछे वाले लोग कितना बुरा भला कहेंगे, कैसा अजीब आदमी, हड हराम हो गया, इतना पैसा लगा के बाहर भेजा, 1 रुपया भी नहीं भेज रहा, कभी पैसा नहीं भेजा, कमाता ही नहीं है, पड़ा हुआ है फारग वहां पे। तो अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हम सुबह से लेकर शाम तक का अपना तज्जिया करके देखें कि हम क्या कमा रहे हैं। हम भी फारग पड़े हुए हैं, मोबाइल पे गेमें खेल रही, फेसबुक देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, फलां देख लिया, फलां देख लिया। और शाम को हमें चाहिए कि बिस्तर पर लेटते वक्त अपना मुहासबा करें कि आज कितनी कमाई की है, असल काम के लिए जिसके लिए दुनिया में आए हैं कितनी कमाई की आज, और कितना अल्लाह को राजी किया, कितना नाराज किया। जिस बंदे को इन बातों का पता चल जाए वो बंदा अक्लमंद है, और जिस बंदे को इनका पता ना चले वो बंदा बेअक्ल बेवकूफ है। ये कुरान पाक का फैसला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन बातों की रियायत रखें और इनमें एक एक चीज़ में गौर व फिक्र करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।